کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، معتکف نہیں ہیں وہ نفل اعتکاف کی نیت کر لیں، جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملتا رہے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1444 ہجری کے 29ویں روزے کی عصر پڑھ کر عاشقان رمضان عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں۔ آج اجتماع الوداع، سوال جواب مدنی مذاکرہ ہے، سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب بھی اس ثواب یعنی درست دے پاؤں۔ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے بھول ہونے کی صورت میں اپنی بھول قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر اہل سنت کی برگاہ میں عرض ہے کہ نوجوان سے شرعی طور پر کیا مراد ہوتا ہے؟ جوانی کی توبہ، جوانی کی عبادت۔ 30 برس کا جوان ہوتا ہے، مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے 30 برس تک جوان ہوتا ہے۔ جب بالغ ہوتا ہے تو وہ ایک طرح سے مطلب ہے کہ وہ اس پر احکام تو جاری ہو جاتے ہیں، شریعت کے نماز فرض ہو جاتی ہے، رمضان شریف کی تشریف آوری پر روزے فرض ہو جائیں گے، مالک نصاب ہوا تو اب زکوٰۃ بھی شرائط پائے ہونے کی صورت میں فرض ہوگی وغیرہ۔ تو یہ کہ بالغ ہونے سے سمجھو اس کی جوانی شروع ہوئی، اور 30 برس تک وہ جوان رہتا ہے۔ جب 30 برس پورے ہو گئے تو اب اس کی جوانی ختم ہو گئی، ایک تو یہ، اور دوسرا جوان بہادر کو کہتے ہیں، تو وہ تو بوڑھا بھی اس معاملے میں جوان ہوتا ہے۔ اب جوانی کی توبہ سے کیا مراد ہے؟ جو اس کی شرح کے اندر ہے، اصل جو وجہ لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ اس وقت خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، اعضاء یہ مضبوط ہوتے ہیں، پارٹس باڈی کے مضبوط ہوتے ہیں، بندہ عمومی طور پر گناہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، تو ایسی حالت کے اندر، ایسے موقع پر جب وہ گناہ چھوڑتا ہے تو یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ یہ تو بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں بوڑھا بھی اس پہ قادر ہوتا ہے کرنے پر، پھر یہ بھی اسی میں آ جائے گا۔ جی ظاہر ہے کہ قدرت کے بعد پھر اس کو چھوڑنا اس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے، لیکن جو شاب کے لفظ ہیں کہ اللہ پاک تائب شاب نوجوان توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اس سے تشریح یہی کی گئی ہے کہ اعضاء مضبوط ہوتے ہیں اور گناہ پر قدرت ہوتی ہے، خواہشات زیادہ ہوتی ہیں۔
ہیئر سیلون میں جا کے بال کٹوانا روزے کی حالت میں درست ہے؟ یہ ارشاد فرما دیں۔ درست ہے۔ میں بابا سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو اکثر دماغ میں آتا ہے کہ جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو جب ہم کلی کرتے ہیں تو کچھ پانی منہ میں رہ جاتا ہے، وہ صحیح سے نکالنا تو ممکن ہی نہیں، اگر وہ کچھ پی لیں یا بائی مسٹیک گلے سے چلے جائے تو اس سے کیا ہمارا روزہ ٹوٹے گا؟ اگر پانی اتنا رہ جاتا ہے کہ وہ باقاعدہ اس کو آپ پینے کا نام لے رہے ہیں پھر تو روزہ ٹوٹے گا روزہ یاد ہونے کی صورت میں۔ البتہ منہ میں کلیاں کرنے کے بعد کلی کر لی اچھی طرح، اب تری رہ جاتی ہے منہ میں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ وہ کون سی 5 راتیں ہیں جن میں عبادت کرنے والا بخشا جاتا ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجیے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جو 5 راتوں میں، یہ حضرت معاذ بن جبل کا ارشاد ہے، جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ذوالحجہ شریف کی 8ویں 9ویں اور 10ویں رات، اس طرح 3 راتیں تو یہ ہوئی، اور چوتھی عید الفطر کی رات چاند رات، 5ویں شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کی رات طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، اگر کسی عورت کا فوت شدہ بچے کی پیدائش ہو، اسے دفن کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا ایسے ہی گڑھا کھود کرو اوپر مٹی ڈال دی جائے یا جیسے عام مردے کو دفن کرتے ہیں ایسے دفن کیے جائے؟ جواب عنایت فرمانا جزاک اللہ خیر۔ وہی کپڑے میں لپیٹ کر اس کو دفن کر دیا جائے۔ امیر علیہ سنت کھاں مجھو یہی سوال ہے تو اگر کئی شخص جو پی ऐं माउ فوت थी विया हुजनि त औलाद कहिड़ो अमल करे जीअं उन्हनि जे वालिदैन खे सवाब ज़्यादा पहुचे? मुंहिंजी ऐं मुंहिंजे माउ पीउ जी बख़्शिश जे लाइ दुआ घुरो। गुलशेर अतारी, ख़ादिम जामियातुल मदीना सुल्तानपुर। सवाब मिलंदो आहे इख़लास मथे। इख़लास जेतिरो ज़ाइद हूंदो सवाब वधीक मिलंदो। फर्ज़ नमाज़ूं आहिनि, फर्ज़ रोज़ा आहिनि, इन जो बि सवाब इसाल थिए थो। हज जो इसाल सवाब बि थी सघे थो। वधीक में वधीक इसाल सवाब करणु खपे। मख़सूस अमल सदका जारिया, मस्जिद ठाही ॾे, मदरसो ठाही ॾे, पाणी जो इंतज़ाम जिते ज़रूरत आहे उते पाणी जो इंतज़ाम थी वञे इसाले सवाब की नियत से। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। क्या बच्चे एक वजू से 2-3 नमाजें पढ़ सकते हैं या फिर हर नमाज से पहले ताज़ा वजू करना चाहिए? बच्चे अपनी जगह पर है, वो इनका वजू टूटता नहीं है, फिर भी अगर ये वजू करते हैं हर नमाज के लिए ताज़ा तो बड़ों के लिए मुस्तहब तो है ही है कि हर नमाज के लिए नया वजू करे। भले वजू है तब भी नया करे तो ये सवाब है इसमें। तो बच्चे भी अगर ये करें, आदत डालें तो इनको भी, क्यों बच्चों की नेकी मकबूल होती है, इनको भी सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। इस तरह वजू की आदत भी पड़ेगी।
سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں عید الفطر کے دن نامحرم مرد نامحرم عورتوں سے ہاتھ ملاتے ہیں. عید کے دن اس طرح سے ہاتھ ملانا ان کا کیسا؟ ہماری اسلامی بہنوں کے لیے بھی آپ کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں کہ اس طرح سے یہ کام کرنا کیا جائز ہے یا نہیں. نامحرموں سے اگر نامحرمہ ہاتھ ملاتی ہے تو حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا میں اجنبیہ یعنی نامحرمہ، نامحرم اور نامحرمہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی آپس میں شادی ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی، یہ اجنبی کہلاتے ہیں یا نامحرم کہلاتے ہیں. تو دنیا میں اجنبیہ یعنی نامحرمہ عورت سے ہاتھ ملانے والا بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن میں آگ کی زنجیروں کے ساتھ بندھے ہوں گے. حوالہ قرۃ العیون مع روض الفائق پیج نمبر 389. جو ایسا کر چکے ہیں وہ توبہ کریں اور آئندہ اس کے قریب بھی نہ جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ ایسا کلچر بن چکا ہے بدقسمتی کے ساتھ کہ عید کے دنوں میں تو ہوتا ہی ہوگا. عید کے دنوں میں تو بدقسمتی سے یہ میں کہوں گا کہ مونکا یعنی گلے ملنے کا رواج بھی میری معلومات کے مطابق بڑھ رہا ہے. مردوں یعنی پہلے مرد جس طرح گلے ملتے ہیں تو اب عورتوں میں اور مردوں میں گلے ملنے کے تعلق سے جو میری معلومات ہے اس میں وہ حجاب یا جھجک یا کچھ ایسا نہیں رہا، ایک نارمل ہو چکا ہے. مرد کیونکہ یہ ویڈیو ہماری بنتی ہے اور یہ اس کی کلپس نکلتے ہیں دنیا بھر میں، اس کا پھر سلسلہ رہتا ہے. تو جہاں اس وقت جو مجھے یہاں حاضرین جو ہیں شاید ہو سکتا ہے ہمارے یہاں ایسا کوئی رواج نہ ہو، لیکن دنیا بھر میں نارملی طور پر اگر ایسا بدقسمتی کے ساتھ ماحول ہو چکا ہے کہ اگر مرد عورت سے ہاتھ نہ ملائے، اسپیشلی ملک سے باہر کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ برا فیل کیا جاتا ہے اور بڑے پھنس جاتے ہیں. یہ تو ایسے میں ہمیں اللہ پاک اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھنا ہے اور یوں مطلب کہ ہاتھ نہیں ملانا اجنبی مرد اور عورتوں کے ساتھ. تو یوں کسی جگہ ایک بات ہوئی تھی تو اس طرح ایک مضمون بھی آیا تھا کہ کیا بات ہے کہ آپ کی مطلب کہ عورتیں کیوں ہاتھ نہیں ملاتی ہیں مردوں کے ساتھ. کیوں مسلمان عورتیں جو شریعت و دین کو سمجھتی ہیں وہ مردوں کے غیر مردوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتی، وہ ہاتھ بڑھاتی بھی نہیں ہیں. تو کسی نے کہا بھائی کیوں نہیں مل سکتے؟ اس نے کہا کہ آپ کے جو بڑے جو بادشاہ یا اس طرح کے جو لیڈر قسم کے لوگ ہوتے کہ ان کی عورتیں سب سے ہاتھ ملاتی ہیں. تو کہا نہیں، یہ تو سب سے ہاتھ نہیں ملاتے، ہمارا پروٹوکول ہے کہ لمیٹڈ لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملانا ہوتا ہے. تو اس نے یہی کہا کہ جب آپ کا یہ پروٹوکول ہو سکتا ہے تو ہمارے دین کا قانون نہیں ہو سکتا کہ ہمارے دین میں جو عورت اجنبی ہے وہ اجنبی مردوں سے ہاتھ نہیں ملاتی. یہ ہمارے اصول ہیں. تو یہ ہمارے اصول ہیں شریعت کے، تو اس کو اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ نے بھی اللہ کی رحمت سے بچنا ہے اور اللہ ہمیں بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان باتوں سے یہ بھی ذہن میں آنا چاہیے جتنے بھی ہمارے معتکفین ہیں، اسپیشلی مدنی چینل پر ناظرین ہیں، کہ معاملہ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. لہذا ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ اپنے وقت کو دیں اور مدنی قافلوں میں سفر کریں اور نیکی کی دعوت کو عام کریں. جتنا بھی نیکی کی دعوت عام ہوگی، جتنے بھی لوگ دین کے قریب آئیں گے، ان کے قریب آنے کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی. اب اسلامی پردہ رسالہ ہے، اب 35 روپیز کا یہ رسالہ ہے. یہ رسالہ لیں اور اس کو تقسیم کریں، اس کے جو ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں اس کو آپ تقسیم کریں تو پردہ اور اس طرح کے حیا کے موضوعات سمجھ میں آئیں گے. تو اللہ پاک ہمیں مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی علاقوں میں، اپنے محلوں میں، جہاں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پر نیکی کی دعوت کے لیے آپ اپنے آپ کو پیش کریں. دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں کے لیے پیش کریں گے. انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی اللہ پاک کی رحمت سے عمل کی توفیق نصیب ہوگی. اور پھر وہ جو نعرہ ہے ہمارا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک نے چاہا تو اس میں بھی ہمیں کامیابی نصیب ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کا اجر و ثواب اپنے ساتھ مخصوص کیوں کیا؟ اس وقت میں کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، یہ بھی ہے کہ میں ہی اس کی جزا دوں گا یا میں ہی اس کی جزا ہوں. تو اللہ پاک نے اپنے لیے روزے کی جزا کی کتنی بڑی ہے یہ ہم نہیں جانتے، اللہ کیا کیا عطا فرمایا. اور سب سے بڑی خوشی روزے دار کو وہ ہوگی جب اللہ پاک کا دیدار اس کو نصیب. اب کیوں کیا یا کیوں کا گزر تو نہیں ہے. ہاں یہ عمل ویسے پوشیدہ ہے، نماز سب کے سامنے پڑھی جاتی ہے، روزہ سب کے سامنے رکھا نہیں جاتا. یوں ہم سب کو یوں ایک دوسرے کا ایک حسن ظن ہے کہ سب روزے دار ہیں، لیکن کنفرم تو کسی کا بھی نہیں پتا نا کہ کس کا روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے، بعض اوقات پتہ نہیں چلتا. یوں بہرحال یہ کہ روزہ جب تک بندہ خود نہیں بتائے گا پتہ نہیں چلے گا کہ یہ روزے دار ہے. بالکل یہ خفیہ عمل ہے. زکوٰۃ بھی پتہ چلی جاتی ہے کہ کم از کم ایک کو تو پتہ چلے گا جس کو دی، یہ ظاہر ہوتا ہے. حج بھی سب کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. روزہ بہرحال ایک عمل پوشیدہ ہے، چھپا ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرے پیارے پیارے امیر اہل سنت، عید کا کیا مطلب ہے؟ عید کو مبارکباد دینا، نیا لباس ہونا، خوشی ظاہر کرنا، گفٹ دینا، کیا یہ ضروری ہے؟ عید رمضان شریف کے روزے رکھنے کے بعد ایک مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی ہے، دعوت ہے. اس کو روزہ داروں کے لیے خوشی کا دن اللہ پاک نے مقرر فرمایا. لوٹ لوٹ کر آنے والی خوشی، عید عود کر کے لوٹ کر آنے والی خوشی. عید کو جو تو آپ نے ارشاد فرما دیا کہ چونکہ یہ روزے داروں کے لیے انعام ہے اور خوشی کا ایک دن ہے، اور عید کہتے بھی اسی کو ہیں کہ جو لوٹ لوٹ کر آتی ہو اس خوشی کو، تو اس لیے اس کو عید کا دن کہا جاتا ہے. اور جب خوشی کا دن ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں بندہ اظہار کرتا ہے. چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ کار ہے، اور اظہار جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کے ذریعے ہوتا ہے، اس لیے اچھا لباس پہنا جاتا ہے اور دیگر کام کیے جاتے ہیں. یہ مستحب بات ہے کہ اچھا لباس، عمدہ لباس پہنے. نیا ہونا ضروری ہے، نیا ہو تو بھی صحیح ہے، نیا نہ ہو تو پھر یہ کہ دھلا ہوا ہو لیکن عمدہ ہو شریعت و سنت کے مطابق. مبارکباد دینا یہ بھی ایک خوشی کے اظہار کا طریقہ ہے. صحابہ کرام بھی آپس میں مبارکباد دیتے تھے، تو وہ اس طرح کہتے تھے تقبل اللہ منا و منکم، اللہ آپ کی اور ہماری طرف سے جو نیک اعمال ہیں قبول فرمائے. اب ہم مبارک ہو کہتے ہیں اپنی زبان میں، تو مبارک برکت والا، کہ اللہ پاک عید کی برکتیں ہم کو نصیب فرمائے. پیارے پیارے امیر اہل سنت، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ہم بچے کیا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو عیدی دے سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. ہمارے عید کی گفٹ عیدی دینے کا بھی رواج ہے، تو بچے کو نہیں دے سکتے. نابالغ جو ہے اپنی ملک میں جو اس کی اپنی مطلب چیز ہے، اپنی رقم ہے جیسے، تو وہ دوسرے بچے یا بڑے کو بھی عیدی میں دے نہیں سکتا. لے سکتے بچے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے بچے کے والد وغیرہ والدین وغیرہ بچے کو دے دیں کہ فلاں کو دے دو، تو ایسا وہ صورت الگ ہے کہ فلاں کو تم دے دو، بچوں کے ذریعے دلوانا یہ تو اچھا ہے، بلکہ بچے کو سخاوت کی تعلیم دینا یہ تو واجب لکھا ہے. حضرت امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بہار شریف میں لکھا ہے کہ بچے کو سخاوت و کرم کی تعلیم دینا واجب ہے. تو اس کے ذریعے بھکاری کو بھی پیسے دلوائیں اور اس طرح، تاکہ اس کی دینے کی عادت پڑے کہ دیا جاتا ہے، دل بڑا ہو اس کا کھلے دینے میں. لیکن ابھی اپنی ذاتی چیز کسی کو دے نہیں سکتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مصلی خالی بچھا ہو تو کیا اس پر شیطان نماز پڑھتا ہے؟ کیا نماز مصلی؟ ہاں یہ ہے نہیں ایسا، مطلب عوام میں ہے کہ یہ شیطان اس پہ نماز پڑھتا ہے، پھر کونا لپیٹتے ہیں لوگ. تو اعلیٰ حضرت فرمایا کہ لپیٹنا تو بہتر یہی کہ اس کو فولڈ کر دے، پورا لپیٹ لے. تو وہ لپیٹنا اصل
मुसल्ले की सराहत नहीं है, लिबास और बिस्तर की हदीसों में है कि अगर इनको यूं फैला हुआ छोड़ दें लिबास या बिस्तर तो उसको शैतान इस्तेमाल करता है। खड़े होकर पानी पिया जाए तो क्या शैतान के पेट में जाता है? ऐसा कुछ भी पढ़ा तो नहीं है, अलबत्ता ये बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर अगर खाना खाए तो शैतान शरीक हो जाता है खाने में। बारगाह रिसालत में कुछ हाजिर थे और किसी ने वो जब बिस्मिल्लाह अव्वलहु आखिरहु, पहले भूल गए होंगे, बिस्मिल्लाह अव्वलहु आखिरहु पढ़ा तो वो शैतान ने क़य कर दी, खाना खाया था इसका मतलब वो तो क़य कर दी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, ये कि शैतान जो है वो खाने में शरीक हो जाता है बिस्मिल्लाह ना पढ़ने वालों के। क्या शैतान दिल में ख्याल डालता है? वसवसे डालता जी। क्या जल्दबाजी शैतान की तरफ से होती है? जी हाँ, वो शैतान की तरफ से जल्दबाजी होती है, लेकिन बाज काम ऐसे होता है कि जिनको जल्दी करना होता है। क्या किसी शरारती को शैतान बोल सकते हैं? उर्फ में बोलते हैं कि बच्चे को बड़ा शैतान है, शैतानी करता है, लेकिन ये क्या दिल आजारी की सूरत मौजूद है, किसी को बोलेंगे नहीं शैतान है, ये इसका दिल दुखेगा, ये गाली है। क्या कोई शैतान से बच सकता है? अंबिया किराम अलैहिस्सलाम तो मासूम है, शैतान इनको गुनाह नहीं करवा सकता। क्या जब हम घर में रिश्तों को भी गुनाह नहीं करवा सकता। क्या जब हम घर में दाखिल होते हैं तो शैतान भी हमारे साथ घर में दाखिल हो जाता है? शैतान दाखिल हो जाता है, बिस्मिल्लाह पढ़ के अगर दरवाजा बंद करें तो शैतान दाखिल नहीं हो सकता। अब इसके माना क्या पता नहीं, क्योंकि हदीस पाक में ये भी तो है कि शैतान खून के साथ तैरता है नसों में। क्या डरावने ख्वाब शैतान की तरफ से होते हैं? ख्वाबों के बारे में बुखारी और मुस्लिम की हदीस मुबारक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से और बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से। तो जब तुम में से कोई पसंदीदा चीज़ देखे तो अपने प्यारे के सिवा किसी से बयान ना करे। अच्छा ख्वाब में पसंदीदा चीज़ जैसे और देखी तो वो अपने प्यारे के सिवा किसी से बयान ना करे, और जब नापसंद बात देखे तो उसके शर से और शैतान के शर से अल्लाह पाक की पनाह मांगे और 3 बार थूक दे और इसकी खबर किसी को ना दे, तो वो ख्वाब उसे मुजिर ना होगा, नुकसान ना पहुंचाएगा। तो हमारे यहाँ तो बुरा ख्वाब भी बताया जाता है, अच्छा ख्वाब भी बताया जाता है। अच्छा ख्वाब भी सिर्फ अपने प्यारे को बताए, ये हदीस पाक में फरमाया। बुरा ख्वाब किसी को भी ना बताए, अल्लाह से पनाह मांगे, अल्लाह से दुआ मांगे शैतान से कि शैतान से अल्लाह पाक पनाह दे। फिर 3 बार थूकना, तो फिर उसका तरीका वही है कि उल्टे हाथ पर 3 बार थू थू थू, इस तरह वो साइड चेंज कर ले, जिस करवट ये लेटा था अब दूसरी करवट हो जाए। तो ख्वाब में शैतान किसी नबी की सूरत में आ सकता है? नहीं। कि उल्टे हाथ से शैतान खाता है? जी, शैतान ये कि हमें जो तरगीब दी कि सीधे हाथ से खाना पीना लेना देना ये सुन्नत है, क्योंकि उल्टे हाथ से शैतान खाता पीता लेता देता है। अब ये शैतान इतना मुसल्लत है कि खाना खाते खाते भी बस वो यूं बाज़ लोग हाथ रखेंगे, लेकिन उल्टे हाथ से मुंह में रखना है। बिल्कुल ये ना मजहबी लोग भी ऐसा कर रहे होते हैं, तो अगर बताओ तो भी भूल जाते हैं, आदत होती है, ये पता नहीं शैतान में हाथ पकड़ के मुंह में धकेल देता है, गिर गया वे उठाकर खाओ, ये तरगीब देते हैं कि तो फिर उल्टे हाथ से उठा के खा लेंगे। ये है मतलब नहीं होना चाहिए। उल्टे हाथ से भले उठाएं आप, सीधे हाथ में रख के अब खाएं। पानी उल्टे हाथ से पिएंगे खाना खाते हुए, गिलास आलूद हो रहा है, खाना हाथ सना होता ना, लेकिन सीधे हाथ से गिना। अच्छा फिर वो थोड़ा सपोर्ट देते हैं, उल्टे हाथ से पी रहे हैं, खाली टच कर देते हैं उंगली, तो ये भी उल्टे ही हाथ से पीना हुआ। टच करने से काम नहीं चलेगा, टच तो वैसे ही कंधा यहाँ से मिलकर ये टच ही हुआ है, दोनों हाथ जुड़े हुए ना, उंगली रखने के तो मतलब सीधे हाथ से पिए।
اس میں بعض اوقات ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ سیدھے ہاتھ سے پئیں تو وہ کہتے ہیں یار انگلیاں ہماری کھانے والی ہے نا، آلود جس کو کہتے ہیں کہ کھانا لگا ہوا ہے، سالن لگا ہوا ہے، تو چونکہ ہماری انگلیاں چاٹنے کی عادت نہیں ہے. اگر انگلیاں چاٹنے کی عادت ہو نا، نوالے کے ساتھ ایک دو نوالے کھائے یا پانی پینا تو انگلیاں چاٹ لے، تو انگلیاں چاٹنے کے بعد پھر انگلیوں میں وہ چیزیں نہیں ہوتی. تو اگر ہو بھی تو سیدھے ہاتھ سے ہی ہم کو پینا چاہیے اور انگلیاں چاٹنے کی ہماری عادت ہونی چاہیے. ہر بار چاٹنا تو نہیں ہے، یعنی جب جیسے کہ اٹھانا ہے گلاس، اس وقت کسی طرح بھی وہ کھانا کا آلودگی ہے. اب مٹھیاں بھر بھر کے کھانا بھی تو نہیں ہے نا، بعض قومیں کھاتی ہیں مٹھی بھر کے چاول کھاتے ہیں، چاول کھانا آتا نہیں ہے ان کو. تو یہ 3 انگلیوں سے نوالا سنت ہے، سنت انبیاء ہے. تو اگر 3 انگلیوں سے ہم نوالا کھانے کی عادت ڈالتے ہیں، روٹی کا نوالا تو 3 انگلیوں سے زیادہ مشکل نہیں ہوتا، چاول کا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ کہ ہاتھ زیادہ آلود نہیں ہوں گے، پانی پینا اتنا مطلب ایشو نہیں رہے گا. لیکن یہ کہ چاول بھی اب اس طرح پکتے ہیں کہ 3 انگلیوں سے اٹھتے نہیں ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے، ہمارے اپنے گھر میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ چاول نرم بناتے ہیں، تو اس سے کیا وہ 3 انگلیوں سے نوالا اٹھ جائے گا. باقی یہ عام طور پہ یہاں فیضان مدینہ میں بھی وہ کڑک ہی چاول ہوتے ہیں کہ عوام اس کو پسند کرتی ہے. جس دن آپ کھچڑی کھانے کا شوق ہو جائے گا آپ کو تو ہم کھچڑی کھلائیں گے آپ کو. یہ عوام نہیں کھاتی ہے. کبھی نرم چاول ہو جائیں تو گھر میں بولتے ہیں آج چاول خراب ہو گئے، اور مجھے یہ پسند ہے. یہ اپنا اپنا بس وہ ذہن ہوتا ہے. کیا فتنہ فساد کروانے والے شیطان کے نائب ہیں؟ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف جلد 21 پیج نمبر 253 پر فرماتے ہیں، مسلمانوں میں بلا وجہ شرعی اختلاف و فتنہ پیدا کرنا نیابت شیطان ہے. یعنی ایسے لوگ اس معاملے میں ایسے لوگ شیطان کے نائب ہیں. یا شیطان آدمی کو بہکانے کے لیے قبر میں بھی آتا ہے؟ جی. عوام میں مشہور ہے کہ اگر دسترخوان پر کھانا گر جائے تو نہیں کھانا چاہیے کہ شیطان کھاتا ہے. تو زیادہ کھانے کی ضرورت ہے کہ شیطان کے لیے نہ چھوڑے. ٹھیک ہے. کیا جمائی شیطان کی طرف سے؟ جی ہاں. یا شیطان کے سینگ ہیں؟ قرن شیطان. کئی روایتیں اس طرح کی ہیں، جیسے سورج کے نکلنے کے حوالے سے بھی ہے اور قرن الشیطان کے الفاظ بھی موجود ہیں. شیطان کے 2 سینگ کے درمیان سورج طلوع ہوتا ہے. اس سے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ شیطان کے سینگ تو ہے. کیا شیطان صفوں کے درمیان داخل ہوتا ہے؟ جی ہاں. سب میں اگر گیپ ہو تو داخل ہو جاتا ہے. کیا رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے؟ جی ہاں. کیا لمبے ناخنوں پر شیطان بیٹھتا ہے؟ جی ہاں. حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمائی کہ یہ شیطان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یہ قید کر دیا جاتا ہے ماہ رمضان میں، اور جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے تو یہ آزاد کر دیا جاتا ہے. تو اب یہ آزاد ہو جاتا ہے تو یہ کس طرح آزاد ہونے کے بعد تباہی پھیلاتا ہے اور ہمیں اس کی تباہی سے کیسے بچنا چاہیے؟ یہ کہ رمضان شریف میں وہ قید کر لیا جاتا ہے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جب رمضان شریف ختم ہوا تب یہ آزاد ہو گیا. چاند رات کو اسپیشلی کوئی اس کی آزادی کا جشن تو ہوتا نہیں ہے کہ صاحب یہ اب اس کو آزاد کرو. اب یہ کہ شیطان ظاہر کہ 1 مہینے قید میں رہا، اب یہ کہ اس نے تو اپنے کمی تو پوری کرنی ہوگی نا، اس کا کام ہی شر پھیلانا ہے. اب یہ کہ چاند رات کو بدقسمتی سے گناہوں کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو بازاروں میں مرد عورت اکٹھے مطلب رش ہو جاتا ہے، ٹریفک جام ہو جاتے ہیں. شہروں کی بات ہے، اپنے خود کراچی شہر میں ٹریفک، بڑے بڑے روڈوں پر ٹریفک جام ہوتا ہے، آسانی سے آدمی آ جا نہیں سکتا، اتنا رش ہوتا ہے. ساری قوم جیسے وہ شیطان کا جشن منانے کے لیے نکلی یا خبر نہیں کیا ہے میں نکل پڑتی ہے، خریداریوں کے لیے نکلتے ہیں. تو خیر ہر نکلنے والا کوئی گناہوں کی طرف نہیں جا رہا ہوتا. تو یہ کہ ایک میلے کا سما ہوتا ہے ہر طرف. تو اب کچھ اچھے لوگ بھی اس میں ہوتے ہیں، کچھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں، کوئی گناہ کے لیے بھی نکل رہے ہوتے ہیں، کوئی نیکی کا کام کرنے کے لیے بھی نکلے ہوئے ہوتے ہیں. سب مکس ہوتے ہیں اس میں، یہ رش ہو جاتا ہے. اور
गुनाह बहरहाल ये कि नए नए फिल्म शो जो है, पहले तो होता था, पता नहीं फिल्में आती है कि नहीं आती, तो पहले तो होता था कि ईद मुबारक से वो लिखे होते थे बोर्ड में कि नया फिल्म ईद मुबारक से फुला फिल्म फुला फिल्म। अब तो सिनेमा घर अपने जेब में आ गया है, मोबाइल फोन में पूरे सिनेमा लगे हुए, जो फिल्म सिनेमा घर में नहीं मिलेगी वो इसमें मिल जाएगी। तो अब पता नहीं सिनेमा घर में लोग जाते नहीं जाते, पहले तो होता था ऐसा, आप लोगों को पता होगा। अब बताते हुए शर्माते हैं ना, हाँ बोलते हुए शर्माते होंगे ना कि पता है इसका मतलब ये जाते हैं क्या? नहीं माशाल्लाह, ये थोड़ी, आप रोडों पे घूम रहे होते हैं, मैं तो बरसों से एक तरह से मतलब नजरबंद ही हूँ ना, बाहर निकलना बहुत कम होता है, निकला तो प्रोटोकॉल के साथ अपने जो भी पहरे के साथ, तो गलियों में और जाने का बड़ा दिल होता है कि इस मस्जिद में चला जाऊं, उस मस्जिद में दाखिल हो जाऊं, उस जामियतुल मदीना में जाऊं, पहले जाता था अब नहीं जा पाता, किसी दोस्त के घर चला जाऊं वगैरह, लेकिन अब मुश्किल, बहुत मुश्किल हो गया। तो सिनेमा घरों का भी अब ज़ाहिर है कि होंगे तो सही, मेरा ख्याल है अब सिनेमा घर के नहीं है ना। तो यूं मतलब ये कि वो और कोई फसाद होते होंगे, पहले मेले लगते थे तो मौत का कुआं, तो फुला, तो क्या क्या लिखा हुआ होता था, तो ये कि कभी देखा नहीं मौत के कुआं क्या होता है, एक ही कुआं है मौत का। कब्र में जब जाएंगे इंशाअल्लाह, जैसे ही कुएं में जाएंगे जन्नत का बाग पाएंगे इंशाअल्लाह, और जन्नतुल बकी में वो भी इंशाअल्लाह। अच्छी उम्मीद रखने में क्या हर्ज है, नुकसान क्या अपना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में।